انٹرمیڈیٹ 12ویں جماعت کے سالانہ نتائج کا اعلان۔ آرٹس کامرس کے ساتھ فزیکل ایجوکیشن کے امتحان کا بھی رزلٹ جاری۔ 3092 امیدوار کامیاب قرار۔ امتحانات میں کامیابی کا تناسب 29%۔ آرٹس ریگولر گروپ کی فاطمہ سمیع 949 نمبر لے کر پہلی پوزیشن پر، منیب الرحمان نے 933 نمبروں کے ساتھ دوسری پوزیشن حاصل کی۔ فاطمہ صدیقی 917 نمبروں کے ساتھ تیسری پوزیشن پر۔ آرٹس پرائیویٹ گروپ کے وسیم، زینب، سہیل اور دعا ثاقب کی بالترتیب پہلی، دوسری اور تیسری پوزیشن۔ کامرس کے ٹاپ پوزیشن ہولڈرز میں بختیار خان، سعیدہ منیزہ خالق اور عبداللہ شامل۔ بلدیہ عثمہ شہر کی بہتری کے لیے متحرک۔ انفراسٹرکچر کی بحالی پر مزید 32 کروڑ روپے خرچ ہوں گے۔ بلدیہ عثمہ کے محکمہ انجینئرنگ نے ٹینڈر جاری کر دیا۔ ضلع جنوبی اور شرقی کی 16 سڑکوں کی مرمت، سیوریج نظام درست کیا جائے گا۔ ایم ڈی کیٹ دوبارہ ہوگا۔ سندھ کابینہ نے 23 کروڑ 21 لاکھ روپے کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ نے واضح کیا، پیپر لیک ہونا صرف بدنامی نہیں، طلبہ کا مستقبل بھی خراب ہوتا ہے، مجھے شفافیت چاہیے۔ کابینہ نے ٹیچنگ لائسنس کے تحت 195 اساتذہ کی تقرری کی بھی منظوری دے دی۔ سندھ حکومت کے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے ماحول دوست اقدامات۔ سندھ انوائرمنٹل پروٹیکشن کونسل قائم کرنے کی منظوری۔ واٹر بورڈ کے فیڈرز کو کم نقصان والے فیڈرز پر منتقل کرنے کی بھی منظوری۔ فریئر ٹاؤن میں آباد کانفرنس کے لیے 40 لاکھ روپے منظور۔ ایسٹرن سروس کے لیے بورڈ آف ریونیو اور پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے ساتھ معاہدے کی منظوری۔ سندھ کابینہ کے اجلاس میں بڑے فیصلے کیے گئے۔ کراچی میں واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگانے کی تیاریاں۔ وزیر اعلیٰ نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے مدد مانگ لی۔ کنٹری ڈائریکٹر ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے منصوبے کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ وزیر اعلیٰ کی محکمہ منصوبہ بندی ترقی کو دستاویزات ADB کو پہنچانے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ نے منصوبے کو شہر کے لیے ضروری قرار دیا۔ قومی ادارہ صحت برائے اطفال میں جسم جڑی بچیوں کے علاج کی تیاریاں۔ انتظامیہ نے ڈاکٹروں سے مل کر سرجری کی پلاننگ شروع کر دی۔ دونوں بچیوں کی عمر 2 ماہ ہے۔ سرجری 20 نومبر کو ہوگی۔ IG کی سندھ ہائی کورٹ آمد۔ چیف جسٹس سے ملاقات۔ غلام نبی محمد نے کراچی میں اسٹریٹ کرائم کو بڑا مسئلہ قرار دیا۔ واضح کیا، ملزمان کو سزائیں ہونے سے ہی جرائم کم ہوگا۔ پولیس رولز میں اصلاحات کے لیے کمیٹیوں نے کام مکمل کر لیا۔ حتمی ڈرافٹ محکمہ داخلہ کو پیش کریں گے۔ تقرر تبادلوں کے خلاف مارکیٹ کمیٹی کے انسپیکٹر سراپا احتجاج۔ DG مارکیٹ کمیٹی بخت علی سولنگی کے خلاف سندھ سیکریٹریٹ کے سامنے مظاہرہ۔ ملازمین نے شکوہ کیا، ان علاقوں میں تبادلے کر دیے گئے جہاں بد امنی ہے، بنیادی سہولیات مل رہی ہے نہ ہی ترقیاں۔ تبادلے منسوخ کرانے کا مطالبہ۔ مسائل حل نہ ہونے پر احتجاج کا دائرہ کار وسیع کرنے کا اعلان کر دیا۔ لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ہاکس بے اسکیم 42 میں بدعنوانیاں۔ سپریم کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی بھی کی گئی۔ 4 ایگزیکٹو انجینئرز کے عہدوں پر بغیر اہلیت کے افسران تعینات ہوئے۔ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ میں افسران کا انجینئر نہ ہونے کا انکشاف۔ 1,92,500 پلاٹ نیلام کرنے کا ہدف تھا۔ 57,409 پلاٹ نیلام ہوئے۔ 5 ارب 24 کروڑ 31 لاکھ روپے کے بقایا جات وصول نہ کیے گئے۔ سندھ حکومت اور محکمہ ریلوے کا بڑا اقدام۔ ریلوے پاور پلانٹس کو کوئلہ پہنچانے کے لیے ٹریک بچھانے کا کانٹریکٹ مل گیا۔ منصوبہ 31 جنوری 2026 میں مکمل ہوگا۔ ٹریک پر ٹرینیں 18 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلیں گی۔ سندھ حکومت نے ریلوے کو 54 ارب روپے کے فنڈز جاری کر دیے۔ FBR نے ان لینڈ ریونیو فیلڈ فارمیشنز کی 89 اسامیاں ختم کر دی۔ چیئرمین FBR اور سیکریٹری ریونیو ڈویژن نے منظوری دی۔ کابینہ کے فیصلے کی روشنی میں اسامیوں کو ختم کیا گیا۔ نوٹیفکیشن جاری۔ مزدور تنظیموں کا بلدیات کے غیر قانونی شیڈول آف اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اعلان بغاوت۔ صدر میونسپل ورکرز یونین ٹریڈ الائنس ذوالفقار شاہ نے شکوہ کیا، انتظامی نظام درم برم ہو گیا، بغیر منظوری شیڈول آف اسٹیبلشمنٹ بنا کر کرپشن کا دروازہ کھولا گیا، غیر قانونی شیڈول سے تجربے کار افسران کو گھر بٹھا دیا گیا۔
امتحان ختم ہوئے 5 ماہ گزر گئے، نتائج کا اعلان نہ ہو سکا۔ نہم جماعت کے سائنس اور جنرل گروپ کے طلبہ پریشان، امتحانی کاپیوں کی جانچ کا عمل مکمل نہ ہو سکا۔ 15 روز بعد جنرل گروپ کے نتائج کا اعلان متوقع۔ سٹی 21 کی خبر پر محکمہ اسکول تعلیم کا نوٹس، عملے کو وقت کی پابندی پر عمل درآمد کرنے کی ہدایت۔ محکمہ اسکول تعلیم نے حکم نامہ جاری کر دیا، عملہ وقت پر آئے اور وقت پر چھٹی کرے، عمل درآمد نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا اعلان۔ شہر کو صاف ستھرا بنانے کا مشن، سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ نے کمر کس لی۔ ایم ڈی امتیاز علی شاہ نے واضح کیا، ضلع وسطی سے کچرا کنڈی ختم کرنے کے لیے مشینری بڑھائی جائے گی، سینیٹری سٹاف کی تعداد بڑھانے کا بھی اعلان۔ گراؤنڈ پر کوئی کچرا نہیں ہوگا، ڈسٹ بن سے ڈائریکٹلی ٹریک کمپر میں شفٹ ہوگا۔ ماحول میں جو بہتری نہیں تھی، اس کے لیے ہم نے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے رابطہ کیا اور ان کچرا کنڈیوں کو ایلیمنیٹ کرنے کے لیے اور ٹریک کمپیوٹر جو ریمیننگ جو آنے تھے ان کو بھی ہم انشور کیا ہے۔ تو وہ آنے کے بعد انشاءاللہ یہاں پہ کوئی جو ہے کچرا کنڈی ایگزسٹ نہیں کرے گی، ساری کی ساری شفٹ ہوں گی اس میں ٹریک کمپیوٹر میں، اور پھر وہ شفٹ ہوگا ایل ایف ایس۔ شناختی کارڈ کا حصول بھی مشکل بن گیا، اورنگی ٹاؤن میں خواتین کو دشواریوں کا سامنا، علاقہ مکینوں نے شکوہ کیا، قوائف مکمل ہونے کے باوجود مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب محکمہ صحت کی عمارتوں اور رہائشی بلڈنگز کی تزئین و آرائش ہوگی، 77 کروڑ روپے سے زائد کی رقم مختص، ابھی تک رقم جاری نہ کی جا سکی۔ مہنگائی کی چکی میں پسے عوام کے لیے بری خبر، بجلی مزید مہنگی کرنے کی تیاریاں، بجلی صارفین پر مزید بوجھ ڈالنے کی درخواست جمع، سماعت 20 نومبر کو ہوگی، منظوری کی صورت میں اطلاع کے الیکٹرک پر بھی ہوگا۔ مہنگی بجلی قبول نہیں، تاجروں کا دو ٹوک اعلان، صدر آل کراچی تاجر اتحاد عتیق میر نے مطالبہ کیا، حکومت آئی پی پیز کے ساتھ معاہدوں کے ثمرات عوام تک پہنچائے، ریلیف کی فراہمی کا مطالبہ کر دیا۔ بہت ہی منفی صورتحال ہے، اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ محصولات کے کتنے اہداف ہیں جو اب تک پورے نہیں ہوئے، جس سے حکومت نئے ٹیکسز کا بوجھ لادنا چاہتی ہے۔ تو اگر حکومت چاہتی ہے کہ ٹیکسوں کے اہداف بھی پورے ہوں، معیشت بھی بہتر ہو، تو سب سے پہلا عمل یہی ہونا چاہیے کہ آئی پی پیز نے جو بھی ریلیکس دیا ہے تو اس میں عوام کو بھی ریلیف دینا چاہیے۔ تھانے بھی لوڈ شیڈنگ کی زد میں آ گئے، گیسری تھانے میں طویل لوڈ شیڈنگ، 10 گھنٹے تک بجلی غائب رہنا معمول بن گیا، جرائم پیشہ عناصر پر نظر رکھنے والے 168 کیمرے بھی بند۔ تو انٹرنیشنلی یہ پرائسز نیچے آئی ہیں، پیٹرولیم پرائسز جنرلی 6 مہینے میں نیچے آئی ہیں، ٹرانسپورٹیشن کاسٹ نیچے آئے ہیں۔ ہاؤ کین وی ہیو 50-60% increase in the prices of pulses and 15% increase in the price of chicken, and alhamdulillah from 38% to now single digits. We'll ensure that this absolute gets passed on to the person on ground. مہنگائی میں کمی کے باوجود عوام کو ریلیف کیوں نہ ملا؟ وفاقی وزیر خزانہ نے مڈل مین شپ کو نشانے پر رکھ لیا، اعلان کیا، کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کے بارے میں عالمی مالیاتی اداروں کو آگاہ کر دیا، بینک فائنینسنگ کو آسان بنانے کا اعلان۔ یو اے ای کے کونسل جنرل وحید عتیق الرمیتی نے اعتراف کیا، ماضی میں پاکستان نے ہمیں سپورٹ کیا، سرمایہ کاروں کو ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ ادھر کوئی بھی بزنس کمیونٹی میں یا گورنمنٹ کے لیول میں کوئی اپرچونٹی ہے ادھر بزنس کے، وہ ہم لوگ بھی ویلکم کر رہے ہیں، وہ ہم لوگ بھی رپورٹ لکھتے ہیں اپنے گورنمنٹ کو، وہ ادھر بھیجتے، وہ لوگ بھی فوکس کر لیتے ہیں۔ M9 موٹر وے پر رسائی اور سہولیات کی فراہمی کا کیس، سندھ ہائی کورٹ کی آئندہ سماعت پر درخواست گزار کے وکیل کو حاضری یقینی بنانے کی ہدایت۔ جسٹس ظفر راجپوت نے ریمارکس دیے، پنجاب میں موٹر وے بنتی ہے تو جی ٹی روڈ کو قائم رکھا جاتا ہے، سکھر ملتان کے لیے بھی نیشنل ہائی وے کو برقرار رکھا جاتا ہے، کراچی حیدرآباد کی بات آئے تو ہائی وے کو موٹر وے قرار دیا جاتا ہے۔ شاہ لطیف اسکیم ملید میں رہائشیوں کو ہراساں اور گھروں کو مسمار کرنے کے خلاف کیس، درخواست گزار نے موقف اختیار کیا، ریلوے پولیس سمیت تنگ کر رہی ہے، سندھ ہائی کورٹ کی چیئرمین ریلوے کو فریق بنانے کی ہدایت۔
گلستان جوہر بلاک 1 کے رفائی پلاٹس پر قبضے کا کیس، عدالت کا مکمل دستاویزات پیش نہ کرنے پر کے ڈی اے پر اظہار برہمی، ڈائریکٹر لینڈ کے ڈی اے کو آئندہ سماعت پر ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ عمرے اور ویزے کے نام پر شہریوں سے فراڈ کا کیس، ملزم اور مدعی میں صلح پر سندھ ہائی کورٹ برہم، ریمارکس دیے، پہلے مقدمہ درج پھر کمپرومائز کرتے ہیں، کیا پوری مشینری کو بیوقوف سمجھ رکھا ہے؟ مدعی کو جیل بھیجتے ہیں تاکہ ملزم کے ساتھ رہے۔ شرح سود میں کمی حکومتی کاوشوں کا نتیجہ قرار، سابق ایم ٹی اسٹاک ایکسچینج فاروق ایج خان بولے، معیشت درست سم پر گامزن ہے، اسٹاک مارکیٹ نئے ریکارڈ بنا رہی ہے۔ پچھلے 1-2 سال کے مقابلے میں دیکھیں تو اکنامک سٹیبلٹی بہت بڑی ہے، ڈیفینیٹلی یہ بہت امپرومنٹ آئی ہے، ابھی کام بہت کرنے کا ہے، جو پہلے اور دوسرے آئی ایم ایف کے ریویوز آئیں گے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم سکسیسفلی ان کو اس مرحلے کو پار کریں، مگر اوور آل ڈائریکشن جو ہے وہ صحیح ہے اور مارکیٹ میرے خیال میں اسی سے رسپونڈ کر رہی ہے۔ جامعہ اردو مالی بحران کا شکار، 13 سال بعد ہونے والا جلسہ تقسیم اسناد منسوخ، وفاقی وزارت تعلیم نے وائس چانسلر کو خط میں موقف اختیار کیا، جامعہ کراچی کی مالی حالت ایسی نہیں کہ تقسیم اسناد کرائی جا سکے، تقریب منعقد نہ ہونے پر طلبہ مایوس۔